بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يجبر ولي بالغة ولو بكرا. اعلم أن ولاية الإجبار ثابتة على الصغيرة دون البالغة عندنا وعند الشافعي رحمه الله ثابتة على البكر دون الثيب، فالبكر الصغيرة تجبر اتفاقا لا الثيب البالغة اتفاقا، والبكر البالغة لا تجبر عندنا وتجبر عنده، والثيب الصغيرة تجبر عندنا لا عنده. ثم عندنا كل ولي فله ولاية الإجبار، وعند الشافعي رحمه الله تعالى الولي المجبر ليس إلا الأب والجد. ترجمہ دیکھیں اس کا، اور نہیں جبر کر سکتا ولا یجبر ولی بالغتن، اور نہیں جبر کر سکتا ولی بالغہ لڑکی پر اگرچہ باقرہ ہو۔ اعلم ان ولایت الاجبار ثابتۃ علی الصغیرۃ دون البالغۃ عندنا، جان لو کہ ولایت اجبار ثابت ہوتی ہے صغیرہ پر نہ کہ بالغہ پر ہمارے نزدیک۔ وعند الشافعی ثابتۃ علی البکر دون الثیب، اور امام شافعی کے نزدیک ثابت ہوتی ہے باقرہ پر نہ کہ سیبہ پر۔ فالبکر الصغیرۃ تجبر اتفاقا، تو باقرہ صغیرہ پر جبر کیا جا سکتا ہے بالاتفاق، نہ کہ سیبہ بالغہ پر بالاتفاق۔ والبکر البالغۃ لا تجبر عندنا وتجبر عنده، اور باقرہ بالغہ پر جبر کیا جا سکتا ہے ہمارے نزدیک نہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اچھا چھوٹ گئی ایک لائن، والبکر البالغۃ لا تجبر عندنا، اور باقرہ بالغہ پر جبر نہیں کیا جا سکتا ہمارے نزدیک، اور جبر کیا جا سکتا ہے امام شافعی کے نزدیک، اور سیبہ صغیرہ پر جبر کیا جا سکتا ہے ہمارے نزدیک لا عندہ، نہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ ثم عندنا کل ولی فلہ ولایت الاجبار، پھر ہمارے نزدیک ہر ولی کے لیے ولایت اجبار ثابت ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ولی مجبر صرف باپ اور دادا ہے۔ ولا یجبر ولی بالغۃ، صورت مسئلہ یہ ہے عند الاحناف، اگر عورت بالغہ ہے تو ولی کو اس پر زبردستی کرنے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ نکاح کرنے کے لیے عورت کی اجازت شرط ہے، اس لیے کہ احناف کے نزدیک ولایت اجبار کا جو معیار ہے وہ صغر ہے، یعنی اگر لڑکی چھوٹی ہے بالغ نہیں ہوئی تو احناف کے نزدیک ولایت اجبار حاصل ہوگا، چاہے وہ باقرہ ہو یا سیبہ ہو۔ اور شوافع کے نزدیک ولایت اجبار کا جو مدار ہے وہ بکر ہے، یعنی اگر لڑکی باقرہ ہے تو ولایت اجبار حاصل ہوگا، چاہے وہ صغیرہ ہو یا بالغہ ہو، اور اگر سیبہ ہے تو ولایت اجبار حاصل نہیں ہوگا۔ اب مسئلے کی جو ہے 4 شکلیں بنتی ہیں، 2 متفق علیہ شکل ہیں اور 2 مختلف کی شکل ہیں، اور یہ چاروں شکلیں شارح رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے۔ فالبکر الصغیرۃ تجبر اتفاقا سے یہ چاروں شکلیں شارح رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر کی ہے۔ نمبر 1، پہلی شکل کیا ہے؟ لڑکی صغیرہ ہے اور باقرہ ہے تو بالاتفاق ولایت اجبار حاصل ہوگا۔ احناف کے نزدیک کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ صغیرہ ہے، اور شوافع کے نزدیک ولایت اجبار حاصل ہوگا اس لیے کہ لڑکی باقرہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ لڑکی بالغہ ہو اور سیبہ ہو، بالغہ ہو اور سیبہ ہو، لسیب البالغہ جو لکھا ہے، تو اس میں بالاتفاق ولایت اجبار حاصل نہیں ہوگا۔ احناف کے نزدیک بالغہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوگا، اور شوافع کے نزدیک سیبہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ تیسری شکل یہ ہے کہ صغیرہ ہو اور سیبہ، صغیرہ ہو اور سیبہ ہو، تو احناف کے نزدیک ولایت حاصل ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ احناف کے نزدیک ولایت اجبار کا جو مدار ہے وہ بکر پر ہے، تو
یہ احناف کے نزدیک ولایت اجبار کا جو مدار ہے وہ صغر پر ہے، یعنی چھوٹا ہونے پر. تو بچی صغیرہ ہے تو ولایت اجبار حاصل ہو جائے گی، اور سیبہ ہے تو شوافی کے نزدیک یہاں پر جو ہے نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کے نزدیک ولایت کا مدار بکر ہے. تو تیسری شکل یہ ہو گئی کہ صغیرہ ہو اور سیبہ ہو. اس میں احناف کے نزدیک ولایت حاصل ہوگی، شوافی کے نزدیک ولایت حاصل نہیں ہوگی. چوتھی شکل کیا ہے؟ بالغہ ہو اور باکرہ ہو. بالغہ ہو اور باکرہ ہو. تو اس صورت میں احناف کے نزدیک ولایت حاصل نہیں ہوگی چونکہ لڑکی بالغہ ہے، اور شوافی کے نزدیک حاصل ہو جائے گی چونکہ وہ باکرہ ہے. اچھا، ایک مسئلہ یہ ہے کہ احناف کے نزدیک صغر پر ولایت کا مدار کیوں ہے اور شوافی کے نزدیک بکر پر کیوں ہے؟ اس کی وجہ، احناف کے نزدیک صغیرہ پر ولایت جو ہوتی ہے اس لیے حاصل ہوتی ہے کہ اس کی عقل ناقص ہوتی ہے، وہ نکاح کی مصلحتوں کو اچھی طرح سمجھ نہیں سکتی ہے. اور بالغہ پر ولایت اس لیے حاصل نہیں ہوتی کہ بالغ ہونے سے عقل بھی مکمل ہو جاتی ہے اور وہ آزاد بھی ہے، لہٰذا غیر جو ہے اس کو مجبور نہیں کر سکتا ہے. شوافی کے نزدیک باکرہ پر ولایت کی وجہ یہ ہے کہ باکرہ ناتجربہ کار ہونے کی وجہ سے نکاح کے معاملے میں ناواقف ہوتی ہے، اور نکاح کے مصلحتوں اور نکاح کے مفاسد سے بھی واقف نہیں ہوتی، چاہے وہ صغیرہ ہو یا بالغہ ہو. سیبہ چونکہ تجربہ کار ہوتی ہے اس لیے اس پر ولایت اجبار شوافی کے نزدیک حاصل نہیں ہوتی ہے. ایک مسئلہ یہ کہ یہاں پر سیبہ سے مراد کیا ہے؟ تو یہاں پر جو ہے نکاح کے مسئلے میں سیبہ سے مراد وہ عورت ہوتی ہے جس کا پردہ بکارت مرد سے ممارست کی بنا پر زائل ہوا. اگر کودنے سے یا ہنسنے سے یا بیماری وغیرہ سے بکارت زائل ہو تو وہ باکرہ ہی کے حکم میں ہوتی ہے، اس کو سیبہ نہیں کہا جائے گا. اسی طرح اگر زنا سے بکارت زائل ہوئی ہو تو عند الاحناف یہ بھی باکرہ کے حکم میں ہوتی ہے، اس کو بھی سیبہ نہیں کہا جاتا ہے. یہ تو 4 شکلیں اس کی ہو گئی ہیں. ثم عندنا کل ولی فلہ ولایت الاجبار، یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، یہ بھی مختلف فی ہے. ولایت کا حق کس کو حاصل ہوگا، اس سلسلے میں امام شافعی اور احناف کے نظریات جو ہیں وہ مختلف ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریہ یہ ہے کہ باپ اور دادا کو ولایت اجبار کا حق حاصل ہے، ان کے علاوہ کو ولایت اجبار حاصل نہیں ہوگی. دلیل ان کی کیا ہے شوافی کی؟ دلیل یہ ہے کہ ولایت کا دار و مدار شفقت پر ہے، اور باپ دادا کے علاوہ کو ولایت اجبار کا حق سپرد کرنے میں شفقت کامل نہیں رہتی. ممکن ہے ان کے علاوہ جو بھی ولی ہو وہ بچوں کے نفع اور نقصان کو نہ دیکھے اور شادی کرا دے، تو اس لیے صرف باپ اور دادا کو ولایت اجبار حاصل ہوگی، باپ اور دادا کے علاوہ کو ولایت اجبار حاصل نہیں ہوگی. احناف کا مسلک یہ ہے کہ ہر ولی کو حق ولایت حاصل ہے، باپ دادا ہو یا ان کے علاوہ ہو، وراثت کی ترتیب پر. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ولایت کا جو دار و مدار ہے وہ قرابت پر ہے، اور قرابت شفقت کا سبب ہوتی ہے. رہی یہ بات کہ باپ دادا کے علاوہ میں شفقت کم ہوتی ہے، تو یہ ہم جو ہے اس کا فرق اس طرح کریں گے کہ باپ اور دادا جن میں کامل شفقت پائی جاتی ہے ان دونوں کو تو ولایت اجبار اور ولایت الزام دونوں حاصل ہو جائیں گی، اور باپ دادا کے علاوہ جن میں شفقت کم ہے ان کو ولایت اجبار تو حاصل ہوگی لیکن ولایت الزام ان کو حاصل نہیں ہوگی. ولایت الزام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ولایت الزام کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کیا ہوا نکاح لازم ہوگا، بالغ ہونے کے بعد فسخ کا اختیار نہیں رہے گا، یہ ولایت الزام ہوتی ہے. اور باپ دادا کے علاوہ نے نکاح کر دیا تو اس وقت نکاح لازم متحقق ہو جائے گا. ہاں البتہ بالغ ہونے کے بعد میں لڑکا اور لڑکی کو نکاح کے فسخ کرنے کا اختیار رہے گا. تو ہم ولایت کامل اور ولایت ناقص کے درمیان میں ہے، اس طریقے سے فرق کرتے ہیں. اسی کو مسئلہ بیان کے دیکھیں، ثم عندنا کل ولی فلہ ولایت الاجبار، ہمارے نزدیک ہر ولی کو ولایت اجبار حاصل ہوگی، اور امام شافعی کے نزدیک ولی مجبر صرف باپ اور دادا ہو.